سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى أن قال: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال: يا راهب، أن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلكم؟ يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے فکر میں ہوتے ہیں، اس کی میں فکر کرتے ہیں، اس کی ثنائی میں فکر کرتے ہیں. تو ان میں سے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبداللہ ابن المبارک جو ہیں ماشاءاللہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور یہ بڑے شان والے آدمی ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. اور یہ ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی عظمت دی تھی خدمت حدیث پاک میں کہ ان کے ذکر کرنے سے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور اتنی بڑی جلالت شان کے بعد یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ گزرے تو ایک راہب جو ہے، راہب ہوتے تھے پہلے زمانے میں، وہ سب کچھ یعنی دنیا کی لذتیں چھوڑ چھاڑ کے غاروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا راہب. تو مر رجل براہب، ایک آدمی جو ہے راہب کے قریب گزرا تو وہ راہب ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک طرف تو قبرستان ہے اور دوسری طرف جو ہے مزبلہ کہتے ہیں، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر جہاں گند پڑا ہوا ہو، گندگی پڑی اس کو کہتے ہیں مزبلہ. جہاں آدمی گھروں کے گند نکال کے پھینک دیتے ہیں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مزبلہ. تو ایک طرف قبرستان ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اللہ معاف کرے خراب خانہ ہے. تو اس بندے نے کہا راہب سے کہ بھی تم تو ماشاءاللہ دو خزانوں کے درمیان میں بیٹھے ہو، ادھر بندوں کا خزانہ ہے اور ادھر مال کا خزانہ ہے. بندوں کے خزانے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج قبروں میں سو رہے ہیں، اور مال کا نتیجہ یہ ہے کہ کھایا پیا گندگی بن گیا اور یہاں گندگی کے ڈھیر میں آ گیا. تو ان کو دیکھ کو تیرے اندر اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے کہ غور کرو کہ ان کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے شان والے، عظمت والے، دولت والے، ان کو مٹی کھا گئی. کہاں پہنچے؟ آخر سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہی قبر.
اور وہ بھی اگر اللہ عزت سے نصیب کر دیں تو الحمدللہ، ورنہ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ مر گئے، کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کلمے کی تلقین کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی موت کے بعد دعا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں مر گئے، لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی عزت کی موت بھی نصیب فرما دے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور مسلمانوں کا جنازہ نصیب ہو جائے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے تدفین ہو جائے تب بھی سبحان اللہ، لیکن انجام تو سب کا یہی ہے نا کہ دو گز کی جگہ ملنی ہے بس۔ اگر کوئی 50 مربع کا مالک ہے اس کو بھی اتنی جگہ ملنی ہے، اور اس کا جو حاری ہے، مزدور ہے، اس کے پاس کام کرنے والا ہے، اس کو بھی وہی جگہ ملنی ہے۔ تو آدمی کا انجام کیا ہے؟ انجام تو یہی ہے کہ فنا ہونا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اس لیے ہمیں تو آنے والے عالم کی تیاری کرنی چاہیے جس عالم میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی طبیعت میں جب کبھی کوئی غم آتا، پریشانی آتی، تو آپ باہر نکل جاتے ویرانوں میں، جنگلوں میں، قبرستانوں میں، اور وہاں کھڑے ہو کے کہتے این اہلک، کہ قبر والوں کہاں ہیں آج تمہارے گھر بار، کہاں ہیں آج تمہارے بچے، کہاں ہیں آج تمہاری جائیدادیں، کیا ہوا؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز پہ فنا آنے والی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ باقی تو سب چیزیں فانی ہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی فنا ہو گیا، جو ہم پہنتے ہیں وہ بھی فنا ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم ذرا غور تو کرو کہ ما لبست وقت ابلیتا، ما اکلت وقت افنیتا، جو تم نے اچھے سے اچھا لباس پہنا آخر وہ سیدھا ہو جائے گا، اچھے سے اچھا تو نے کھانا کھایا، نتیجہ کیا نکلا؟ فضلہ بن کے، پیشاب بن کے نکل گیا، فنا ہو گیا۔ ما تصدقت وقت امضیتا، جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہی تمہارا محفوظ ہو گیا، وہ اللہ کے خزانوں میں جمع ہو گیا۔ ورنہ جو کچھ دنیا میں تم نے کیا ہے، استعمال کیا، جو کچھ کیا وہ تو سب کا سب فنا ہو گیا، اس کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں۔ تو لہذا اپنی زندگی جو ہے آنے والے عالم کے لیے تیار کریں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کل وان ابن عباس انہ قال رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب صاحن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ 2 رکعتیں نماز اعتدال کے ساتھ آدمی پڑھے، لیکن تفکر کے ساتھ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ پہلے غور کرے کہ بھی میں نے جو نماز پڑھی ہے، میں نماز جو پڑھ رہا ہوں تو پہلے غور تو کرے نا آخر نماز کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بس آگے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور کریں کہ آخر میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، میں نے وضو کیا ہے، اب میں کس کے دربار میں آیا ہوں اور میں زبان سے کیا اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا۔ جب اللہ کی بڑائی کا میں نے اقرار کر لیا ہے تو پھر اور کون بڑا ہو سکتا؟ اور اس کے بعد جب وہ پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم، ایک ایک حرف پہ غور ہو کے تسبیح میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تو ہر صفت نقصان سے پاک، اللہ تیرا حمد ہے، تو حمد و ثنا کے لائق ہے، اللہ تیرا اسم، تیرا نام، تیری ذات ثابت ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ تیری ذات مقدس ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، ہر صفت نقصان سے منزہ ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی ذرے کے مالک نہیں، لا الہ غیرک، میں نے اپنے دل سے تیرے سوا سب کو نکال دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک ایک حرف پہ غور کرے کہ میں نے الحمد پڑھی ہے تو کیا مطلب ہے الحمدللہ، میں نے الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو کیا مطلب ہے الرحمن الرحیم کا، مالک یوم الدین، میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پڑھا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو اب اگر اللہ کے سوا کہیں غیر کو سجدہ کر رہا ہے، کسی بندے کے آگے جھک رہا ہے، کسی بندے کے پاؤں پہ پڑ رہا ہے،
کسی بندے کے پاؤں پہ سر رکھ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، کیونکہ رکوع ہے، سجود ہے، یہ گردن کا جھکانا ہے، یہ اللہ کے آگے ہے، صرف کسی بندے کے آگے نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی طرح اس نے کہا کہ یا پیر، یا نبی، یا رسول، یا حسین، یا امام، یا علی، سمجھ آ گیا ایاک نستعین کا معنی اس نے بھلا دیا ہے۔ مدد کس سے مانگنی تھی؟ اللہ سے۔ اب جب غیر کو پکارا تو اللہ کے ساتھ جو نماز پڑھی تھی وہ جھوٹ بولا تھا، غداری کر رہا ہے، کہ وہاں تو کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اگر وہ شرک کے رستے پہ ہے تو صراط مستقیم نہیں ہے، وہ بدعت کے رستے پہ ہے تو صراط مستقیم نہیں ہے، وہ گناہوں کے رستے پہ ہے تو صراط مستقیم نہیں ہے، وہ نافرمانی کے رستے پہ ہے تو صراط مستقیم نہیں ہے، وہ رشوت اور حرام کھانے کے رستے پہ ہے تو صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، اور جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ ہمیں نبیوں والے طریقے پہ چلا، صدیقوں والے طریقے پہ چلا، شہیدوں والے رستے پہ چلا، صالحین والے رستے پہ چلا، اور اگر غلط رستے پہ ہے تو سمجھ لے کہ میں جو نماز میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، بھئی میں بھٹکا ہوا ہوں، میں صراط مستقیم پہ نہیں ہوں، اور اگر میں بھٹکا ہوا ہوں تو پھر کہاں ہوں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہے، ان کے رستے پہ نہ چلانا جو گم کردہ راہ ہیں۔ تو اس لیے جب نماز پڑھے غور کرے، رکوع میں جائے، سجدے میں جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ تیری ذات ہے، باقی سب ہیج ہیں، باقی سب قابل فنا ہیں، میرا اللہ تیرا مقام عرش اعلیٰ ہے، اور میں تیرا بندہ عاجزی میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ اپنا چہرہ مٹی میں ملا دیا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ میری عجز و نیاز کی آخری حد تھی کہ پہلے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، پھر میں رکوع میں جھک گیا تو راضی ہو جائے، اب تجھے راضی کرنے کے لیے میں مٹی میں مل گیا ہوں، میرا مولا اب تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب جب بیٹھے گا سیدھا ہو کے پھر پڑھے گا اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی ورحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی، پھر دوبارہ سجدہ کرے گا اللہ اکبر۔ تو ہر ہر قدم پہ اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہا ہے۔ اگر یہ بڑائی اس نے اپنے پورے عمل میں نافذ نہیں کی تو پھر تیرا زبان سے کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ دیکھو نا جی، اگر کوئی آپ کا بڑا بھائی ہے تو اس کی بات آپ نہ مانیں، آپ کہیں جی آپ میرے بڑے بھائیوں کہہ گئے یار چھوڑو، کیا مجھے بڑا بھائی بنا رکھا ہے، بات تو میری مانتے نہیں ہو تو میں کیا بڑا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہو، آپ اس کی بات نہ مانیں اور کہیں جی آپ تو ہمارے خاندان کے بڑے ہو، کہے گا پاگل ہو، بے وقوف، بات میری مانتے نہیں ہو تو بڑا میں کیا ہوں؟ تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہو، بڑا مجھے کہتے ہو، باتیں لوگوں کی مانتے ہو، بڑا مجھے مانتے ہو، چلتے شیطان کے طریقے پہ ہو، بڑا مجھے مانتے ہو، سجدے غیروں کے کرتے ہو، بڑا مجھے مانتے ہو، منتیں دوسروں کی مانتے ہو، بڑا مجھے مانتے ہو، نظر نیاز غیروں کی چڑھاتے ہو، بڑا مجھے مانتے ہو، نعرے غیروں کے لگاتے ہو، بڑا مجھے مانتے ہو، منتیں اور قبروں پہ جا کے اعتکاف اور نورادے بیٹھ کے ان سے مانگتے ہو جو مجھ سے مانگتے مانگتے خود مر گئے ہیں۔ اللہ فرماتے تم نے کیا اقرار کیا، کیا نماز پڑھی؟ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر المفسرین فرماتے تھے کہ 2 رکعتیں پڑھیں لیکن سوچ کے، 2 رکعتیں پڑھیں لیکن تفکر سے، ساری رات کے جاگنے سے بہتر ہے کہ آدمی ساری رات جاگتا رہے، نفلیں پڑھتا رہے، دل غافل ہے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، کیا جی میں نے 100 نفل پڑھی، کیا فائدہ بھی ہے 100 نفل پڑھنے کا؟ کیا ہے جی بھاگ رہا ہے دوڑا ہے، آج میں نے 20 طواف کیے، بھی طواف میں تم نے کیا سمجھا؟ طواف کرنے میں تم نے کیا حاصل کیا؟ صرف بس اللہ نے کہہ دیا تھا کیا ہوا ہے پھرتے رہو بس، یعنی کوئی ایسا، کوئی اس کے اندر حکمت، کوئی مقصد، کوئی بات تو آخر پنہا تھی کہ اللہ نے کہا کہ ساری کائنات کو چھوڑ کے میرے گھر کا چکر کاٹو۔
اور صرف دوڑ رہا ہے، بس دوڑ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، اور بس شام کو دوستوں میں بیٹھے، میں نے 10 طواف پوچھا ہے تم سے کسی نے؟ تم نے 10 طواف کیے، 20 کیے، 50 کیے، کسی نے پوچھا ہے تم سے؟ اور جب طواف میں کھڑے ہو تو کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں آج کس دربار میں آ گیا ہوں؟ کبھی حجر اسود پہ بوسہ دیتے تجھے خیال آیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر آدمی کے دل میں یہ یقین ہو تو کانپ نہ جائے، وہ تڑپ نہ جائے کہ یہ وہ جگہ اور میرے جیسے گناہگار، میرے جیسا بد کردار آدمی جس کی زبان میں جھوٹ ہے، گناہ ہے، جس کی زبان میں غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، ہر چیز گندی ہے، ناپاک ہے، اور کس پاک مقام پہ خدا مجھے لایا ہے؟ کس طرح میں کس مقام کو آج چھو رہا ہوں، اور کس جگہ میرے قدم چل رہے ہیں جہاں 1,24,000 نبی پھرا؟ کس جگہ میرے قدم آج پھر رہے ہیں جہاں خاتم الانبیاء، جہاں سید الرسل امام الانبیاء والمرسلین نے طواف کیا ہے، جہاں 1,24,000 صحابہ نے طواف کیا ہے، جہاں تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین اولیاء اللہ نے طواف کیا ہے، اور آج میں ان گناہگار پاؤں کے ساتھ کہاں ہوں؟ میں کس جگہ کھڑا ہوں؟ یہ کون سی دربار ہے؟ یہ کون سا آخر مقام ہے؟ اور میں کیا پھرنے کے بعد کیا سوچ رہا ہوں، کیا غور کر رہا ہوں، کیا تفکر کر رہا ہوں، کیا تدبر کر رہا ہوں؟ ایک طواف کریں وہ 1000 طواف سے بہتر ہے کہ آدمی بھاگ رہا ہے، پتہ ہی نہیں، بس میں نے چکر پورے کر دیے۔ ایسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا معنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا کیا مقام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر نماز میں جو اللہ کہتے ہیں کہ لا الہ سے شروع کرو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد میرے مدنی پہ درود پڑھو، اور ہر نماز کے ختم کرنے سے پہلے کیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ نے فرمایا ہر دن میں تمہیں 5 دفعہ سیکھ رہے ہو کہ کس سے مانگنا ہے، دعا کس سے مانگنی ہے، معافی کس سے مانگنی ہے، رزق کس سے مانگنا ہے، نعمتیں کس سے مانگنی ہے۔ یہ نماز میں، فرض کفایہ میں، واجب میں، سنت میں، نفل میں، ساری عبادت کرنے کے بعد پھر قبر پہ کھڑے ہو کے شہباز کلندر مہربانی کر میرے دکھ دور کر دے۔ یہی نماز کا اب تم نے سبق سیکھا ہے، یہی نماز کا سبق سیکھا ہے کہ اب حضرت داتا تیری نگری میں آ گئے ہیں، یعنی یہ خدا کی نگری ہے، وہ داتا کی نگری، ماشاءاللہ۔ تقسیم ہو گئی، آدھی دنیا ادھر ہے اور آدھی ادھر ہے۔ اللہ کے ملک کو بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور جناب یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ سے وعدے کر رہے ہیں کہ تیرے سوا نہیں مانگنا، اور وہاں کھڑے یا علی مشکل کشا، یا علی مدد۔ کون سی ہماری نماز ہے، کون سی ہماری عبادت ہے؟ کبھی غور بھی کیا ہے؟ اور اسی لیے ابن عباس نے فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو لیکن غور کرو کہ نماز ہے کیا، سورت فاتحہ کیا ہے۔ صرف مسئلے پہ نہ لڑتے رہو، پہلے یہ تو دیکھو کہ سورت فاتحہ میں ہے کیا، اور سورت فاتحہ میں جو اللہ نے ہمیں قرآن کا سبق دیا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورت فاتحہ میں بند ہے، اور کہا ساری سورت فاتحہ کا خلاصہ دیکھنا چاہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم چیز ہمارے سامنے ہے، اور ہم طوطے کی طرح پڑھتے جا رہے ہیں اور پتہ کوئی نہیں۔ اسی لیے ہماری نمازیں بے اثر ہیں، ہمارے طواف بے اثر ہیں،
اسی لیے ہماری عبادات میں اثر کوئی نہیں، چاشنی کوئی نہیں، لذت کوئی نہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک روٹین ہے، بس ہم آئے ہیں اور آئے تھے اور عمرہ کیا تھا ماشاءاللہ، اور جیسے آئے تھے اسی طرح آپ واپس چلے جا رہے ہیں، کوئی ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ اپنے لڑکے کو یورپ بھیج دیں، کسی کافر ملک میں بھیج دیں، 2 مہینے کے لیے 1 مہینے کے لیے واپس آئے گا، سوٹ انہی کی طرح پہنے گا، چھری کانٹا انہی کی طرح پکڑے گا، ٹائی انہی کی طرح لگائے گا، کپڑے انہی کی طرح پہنے گا، اور تم اللہ کے گھر میں مدنی کے شہر میں آ کے کبھی یہ سوچا ہے کہ حضور کا لباس کیا تھا؟ کبھی تمہیں یہ بھی خیال آیا ہے کہ محمد مدنی پاک کا آخر لباس کیا تھا؟ بھئی میں جو نبی کے شہر میں آیا ہوں تو کوئی نبی کی تہذیب سیکھوں، میں یہ غور کروں کہ کیا میرے مدنی پاک کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی، میں غور کروں کہ میرے مدنی پاک نماز جب پڑھتے تھے تو کتنا لمبا سجدہ تھا، کتنا لمبا رکوع تھا، کیسے لمبی قرات تھی، کیسے اس میں اعتدال تھا۔ میں دیکھوں کہ مدنی پاک جب پانی پیتے تھے تو کس ہاتھ میں پکڑتے تھے اور گلاس میں تھوڑا بچا لیتے تھے یا سارا پانی پیتے تھے، 3 سانس نکالتے تھے یا 4 نکالتے تھے۔ ہم جو اس شہر میں آئے ہیں تو کوئی ایک تہذیب تو لے جائیں پاک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جیسے آئے تھے ماشاءاللہ اسی طرح واپس۔ اگر ایک آدمی پہلے آیا ماشاءاللہ شیو کراتا تھا، اب بھی اسی طرح کراتا ہے، اور روز ملتزم کو بھی منہ لگا کے مانگ رہا ہے، مولا تیرے کعبے کو لگا۔ خدا کے بندو، کیا کعبے کو لگا رہے ہو؟ یعنی کعبے کے پتھروں کو گواہ بنا رہے ہو کہ میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد بھی کوئی شرم نہیں کیا۔ اللہ میاں فکر نہ کر، جیسے پہلے چٹ تھی اسی طرح رہے گی۔ حضور کے روضے پہ کہ جی غلام ہے جی، کالی کملی والا، سبحان اللہ، لیکن مولا تیرے نبی کا حیا بھی مجھے نہیں آیا۔ میں نے صلاۃ و سلام پڑھے جیسے اسی طرح گیا تھا، بٹیرا بن کے اسی طرح واپس آیا ہوں، بس صلاۃ و سلام میں نے پڑھ دیا ماشاءاللہ۔ جب ہماری شکل نہ ملے، ہمارا عمل نہ ملے، ہمارا کردار نہ ملے، ہمارا قول نہ ملے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں میں ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہ آئے، ایمان سے کہیں پھر آنے کا کیا فائدہ؟ یہی ہے کہ 20-25 ہزار خرچ کیے، لوگوں کو بتا دیا ماشاءاللہ جی عمرے پہ گئے تھے، ماشاءاللہ حضور کے روضے کی زیارت کی، سبحان اللہ، سینہ ٹھنڈا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا، سینہ پتہ نہیں کیسے ٹھنڈا ہو گیا۔ کیسے تیرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا؟ حضور کا سینہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے نماز سے۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور تو نماز پڑھتا نہیں۔ اگر پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہوں، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی آپ گھڑی دیکھ لیں نا، ہمارے لوگ 5 منٹ میں 5 نمازیں دن کی جو ہے نا بما سنت نفل کے پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ 5 نمازیں 5 منٹ میں، فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، سنتے نفلیں سب 5 منٹ نہیں گزریں گے ماشاءاللہ فارغ اللہ دیکھو دروازہ گزر کے جا بھی رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک نے صحابی کو دیکھا ایسے فرمایا ارجع فصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھتے ہو کہ مرغا جیسے دانے چگتا ہے، ٹکرے مارتے ہو؟ نماز پڑھو۔ کوئی نماز پڑھا ہے پیچھے ٹانگیں اٹھی، نماز پڑھا ہے تو ہاتھ یوں رکھ رہا، مرضی، یعنی مقصد ہے ایک شوق ہے، مرضی آئے تو یوں رکھ لیا، مرضی آئے تو یوں رکھ لیا، مرضی آئے تو گھٹنوں پہ رکھ لیا، مرضی آئے تو ایک یوں رکھ لیا، مرضی آئے تو نماز میں کھڑا ہے، اپنے ہاتھ ٹھیک کر رہا ہے، ذرا اس میں ذرا کچھ اکڑن آ گئی تھی نا، اس کو ٹھیک کر رہا ہے نماز۔ مرضی آ جائے ماشاءاللہ تو یہیں کھڑے کھڑے اللہ، مرضی آ جائے تو یوں کر لے، مرضی آ جائے تو یوں کر، پتہ کوئی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ورنہ ہم جو ہے نا بالکل وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت پہ اسلام کا صرف نام رہے گا۔ کون ہو جی؟ مسلمان۔ بھائی دلیل کیا ہے تمہاری؟ دیکھو جی پٹواری نے لکھا ہے
مسلم کھاتے میں ہمارا اندراج ہے، ووٹر لسٹ میں دیکھو مسلم لکھا، پاسپورٹ میں کیوں؟ شکل میں تو نظر نہیں آتا نا، کیا فرق کرے آدمی؟ شکل میں تو آدمی نظر نہیں آ رہا، کوئی فرق نہیں نظر آ رہا مسلم کا نہ غیر مسلم کا۔ اب تو خیر اللہ کی مہربانی ہے، لڑکی لڑکے کا بھی پتہ نہیں چلتا، اب تو مذکر مؤنث کا بھی پتہ نہیں چلتا، مسلمان غیر مسلمان تو علیحدہ بات ہے۔ کیوں؟ اب لڑکی کے بال کٹے ہوئے ہیں، لڑکے کے بڑے ہوئے ہیں، اب کیا کرے آدمی؟ اس نے بھی جین پہنی ہوئی ہے، اس نے بھی جین پہنی ہوئی ہے، اس نے بھی شرٹ پہنا ہوا ہے، اس نے بھی شرٹ پہنا ہوا ہے، اس کے سینے پر بھی اتنا بڑا فوٹو ہے، اس کے سینے پر بھی اتنا بڑا فوٹو ہے، اس کے گلے میں بھی لاکٹ ہے آئی لو یو، اس کے گلے میں بھی لاکٹ ہے آئی لو یو، اس کے بھی ناخن اتنے بڑے ہیں، اس کے بھی ناخن اتنے بڑے ہیں، وہ بھی جیگر پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی جیگر پہنے ہوئے ہیں، تو کیا کریں؟ ہمارے پاس ایکس رے ہے، پتہ لگے گا کہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، میرے آقا کملی والے نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، قرآن صرف کتابوں میں لکھا ہوا باقی ہوگا، بس عمل کرنے والے کوئی لاکھوں میں ایک ہو، لاکھوں میں ایک ہوگا جو صحیح معنی میں اسلام پہ جمع ہوگا، قرآن پہ جمع ہوگا، ورنہ فرمایا بس نام۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ مولوی اس لیے حج کریں گے کہ شہرت ہو جائے، امیر اس لیے حج کریں گے کہ سیر ہو جائے، درمیانہ طبقہ اس لیے حج کرے گا کہ تجارت ہو جائے، غریب اس لیے حج کرے گا کہ بھیک مانگے۔ اب ایمان سے کہیں وہی دور آ گیا، طواف کرنے والے بھی گن لو، بھیک مانگنے والے بھی گن لو، انشاءاللہ بھیک والے زیادہ ہوں گے، طواف کرنے والوں سے مانگنے والے زیادہ ہوں گے۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس لیے حضرت ابن عباس حبر المفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی 2 رکعتیں پڑھو لیکن سوچ، فرمایا تب اور مقتصدتان، کوئی اتنی لمبی بھی نہیں، معتدل، لیکن غور کرو کہ میں پڑھ کیا رہا۔ فرمایا خیر من قیام لیلۃ، ساری رات جاگتے رہو، وقلب صاحن، دل تمہارا غافل ہے، ساری رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، 2 منٹ دعا مانگو لیکن تمہارا دل غافل نہ ہو، دل بھی اللہ کی طرف ہو، زبان بھی اللہ کی طرف ہو، دماغ بھی اللہ کی طرف ہو۔ ہماری دعائیں بے اثر، ہماری دعائیں بے روح ہو گئی، مانگ رہے ہیں لیکن ایک روٹین ہے، بس ربنا آتنا فی الدنیا، پتہ کوئی نہیں، نہ دل کا کوئی تعلق ہے نہ زبان کا کوئی تعلق ہے، بس ایک روٹین ہے، حرف آ رہا ہے زبان پر، اس لیے اس کے اندر اثر کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جب دعا مانگو اتنی عاجزی سے مانگو کہ تیری آنسو بہنے لگ جائیں، اگر تم رو نہیں سکتے ہو علم تبکو فتباکو، کم از کم رونے والوں کی شکل بناؤ، گڑ گڑا کے مانگو، جتنی تم عاجزی کرو گے، جتنی تم گڑ گڑا کے مانگو گے، اتنی اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ تو تاریخ میں ہے، اللہ عالم اس کی صحت اور ذوق کا پتہ تو خدا کو ہے، کیونکہ تاریخی روایات کا کوئی بھروسہ تو ہوتا نہیں۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور وہ بے حد سخی بھی تھے۔ اللہ والے سخی ہوتے ہیں، یاد رکھو، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے نہیں ہوتے جو لینا جانتے ہوں اور دینا نہ جانتے ہوں، یہ اللہ والے نہیں۔ اللہ والوں کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ ان کو دل بھی وہی دیتے ہیں۔ تو وہ بڑے سخی تھے، بیمار ہو گئے، بہت سارے لوگ آگے بیٹھے عیادت کرنے کے لیے، حضرت بیمار تھے۔ ایک آدمی، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے آواز لگائی کہ میں حلوہ بیچ رہا ہوں، حلوہ بیچ رہا ہوں۔ حضرت نے اشارہ کیا بھی بچے کو بلاؤ، بچے کو لے آئے، پوچھا کہ بھئی کتنا حلوہ ہے، اس کے پاس تھال تھا، حلوہ بیچے، کہا تھوڑا تھوڑا سب کو کھلا دو۔ اس نے وزن کیا اور سب کو حلوہ کھلا دیا۔ جب حلوہ ختم ہو گیا تو اس نے کہا حضرت پیسے دیں، انہوں نے کہا پیسے تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا فقیر کے پاس بھی پیسے تو نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت میں تو مزدور ہوں، حلوہ تو کسی اور مالک کا ہے، میں تو بیچنے کے لیے آتا ہوں اور روزانہ مجھے اتنے آنے مزدوری ملتی ہے، اب اگر میں بغیر پیسے کے جاؤں گا وہ تو مار مار کے میری چمڑی ادھیڑ دے گا، تو مجھے پیسے دے۔ انہوں نے کہا بابا صبر کرو، میرے پاس ہوں تو میں دوں، میں کیا کروں۔ تو بچے نے رونا شروع کر،
بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ میرے پیسے، اور بزرگ جو تھے بیمار انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، اور جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، پتہ لگا اوپر سے پیسے گر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بابا جتنا کسی نے اٹھانا ہے اٹھا لو، ہمیں تو ضرورت نہیں۔ تو اس پہ حضرت نے لکھا تھا کہ تا نہ گریت کودک کے حلوہ فروش، کہ درآمد ابر رحمت اندر بجوش، جب تک
اسی لیے حضرت عبداللہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ جو میری دعا منظور ہو جائے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور جو دعا میری منظور نہیں ہوتی مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ علم غیب اللہ کے پاس ہے، کسی کو کیا پتہ لگ جاتا ہے کہ دعا میری منظور ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ جب دعا مانگنے میں لذت آ رہی ہو، دل کرے کہ اور مانگو، اور بدن کانپ رہا ہو، بال کھڑے ہو گئے ہوں، آنسو بہ رہے ہوں، اور طبیعت اندر سے کہے کہ اور مانگو اور مانگو اور مانگو، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج رب راضی ہو گیا، آج میری دعائیں منظور ہو گئی۔ اور جب دعا مانگ رہا ہوں اور پتہ کوئی نہیں، دعا مانگ رہا ہوں اور دل کسی اور طرف ہے، دعا مانگ رہا ہوں اور دماغ کسی اور طرف ہے، دعا مانگ رہا ہوں اور الفاظ بھی زبان پہ صحیح ادا نہیں ہو رہے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج مالک نے ہماری درخواست منظور نہیں کی، کیونکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی تو ہمارے دل نرم ہو جاتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب دعا مانگیں، حتیٰ کہ بعض اللہ والوں نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا جب آدمی دعا مانگ رہا ہو نا اور دل نہ لگ رہا ہو تو بس کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ مجھ سے ہاتھ پھیلا کے مانگ بھی رہے اور خیال دوسری طرف ہے۔ دعا مجھ سے مانگ رہے ہو کہ ربنا آتنا، اور خیال کرے ہو میرے پتہ نہیں پیچھے گائے کا کیا ہوا، اللہ قنا عذاب النار، اور خیال یہ ہے کہ بیوی کے لیے ایک گھڑی بھی لے جانی ہے، اچھا نماز پڑھ کے ابھی بازار جاتے ہیں۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یعنی آدمی اپنے خدا سے بھی نعوذ باللہ مخول کرتا کہ اس کا دل زبان کا ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ اس لیے تفکر و ساعت، اللہ کی قدرتوں میں بیٹھ کے غور کرو کہ مولا یہ تیرا کمال قدرت ہے کہ ایک گھر ہے پتھروں کا بنا ہوا، جس میں پتھر بھی جبے جوڑ لگے ہوئے ہیں، کوئی پتھر بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، یعنی عام بندے کے گھر کی اینٹیں بھی برابر ہیں، خدا کے گھر کا پتھر بھی برابر نہیں۔ عام بندے کا گھر دیکھو وہاں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، مجال ہے کوئی 1 سینٹی میٹر کا فرق ہو، خدا کے گھر کا کوئی پتھر بڑا ہے کوئی پتھر چھوٹا ہے، کوئی پتھر اونچا ہے کوئی پتھر نیچا ہے، ایک ایسا گھر ہے، اور کہاں تھا وادی غیر ذی زرع میں جہاں نہ پانی ہے نہ آبادی ہے، بس کہہ دیا مالک نے کہ میرا گھر ہے، ساری کائنات ٹوٹی پڑی۔ ایک بات کو سوچے کہ میرا مولا تو عزت دینے پہ آیا تو کیسے عزت دے، تو شان بڑھانے پہ آیا تو کیسے اس گھر کا شان بڑھا دیا۔ تو نے حجر اسود ایک پتھر ہے، مولا بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن تو نے اس پتھر کو یہ شان دی کہ محمد مدنی بھی بوسہ دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صرف بوسہ نہیں دے رہے، آنسو بہا رہے۔ حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عمر فرماتے حضور نے ایسے جو دیکھا تو چہرہ مبارک آنسو سے بھرا ہوا تھا، اور فرمایا کہ عمر ہاں ہونا تسکب الدموع، آؤ یہ جگہ ہے آنسو بہانے۔ اللہ کا نبی خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ جہاں بوسہ دے رہا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے بوسہ بھی دیا اور اپنا رخسار بھی لگایا، پھر اپنا بایاں رخسار بھی لگایا، اور اس کے بعد آنسو مبارک بہ رہے ہیں۔ تو اللہ تو کتنی شان والا ہے کہ شان دینے پہ آئے تو پتھروں کو اونچا کر دے، تو شان دینے پہ آئے تو جبل صفا کو اتنا اونچا کر دے، مروہ کو اتنا اونچا کر دے، اور میرا مولا تو پکڑنے میں آئے تو اس کعبے کے بنانے والے ابو جہل کو جہنم میں ڈال دے۔ اسی بات پہ کبھی غور تو کریں، کبھی فکر تو کریں، سوچیں تو صحیح کہ بھئی نبی کا قریبی رشتہ دار ہے، ابھی لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ولید بن المغیرہ ہے، ابھی جہل ہے، یہ سب کون تھے؟ کوئی حضور کا چچا ہے، کوئی چچے کی اولاد ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، کوئی دامادوں کے بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن سب جہنم میں جل رہے ہیں۔ اور کوئی حضرت سلمان فارس سے آیا ہے، حضرت بلال حبش سے آیا ہے، حضرت صہیب روم سے آیا ہے، اور میرے پاک نبی کی غلامی نے اتنی اونچا کر دیا ہے کہ بلال کعبے پہ چڑھ گیا۔ اللہ نے اس کی شان اتنی بلند کی کہ بلال کعبے پہ کھڑے ہو کے اذانیں دے رہا۔ اس لیے کعبے میں آئے ہو تو ذرا غور کرو، فکر کرو کہ اس کو اونچی شان دینے والا کون ہے، اس کو عقابت اللہ بنانے والا کون ہے، اس کو حرم آمن بنانے والا کون ہے، یہاں
کون ہے جس نے ابراہیم و اسماعیل کو بھی مزدور بنا دیا کہ وہ اس گھر کے معمار بنے، کوئی مستری بنے، کوئی مزدور بنے؟ وہ اتنے بڑا شان والا گھر ہے جہاں پتھر اٹھا اٹھا کے محمد مصطفیٰ نے بھی مزدوری کی۔ میرا مولا تو اتنا اونچا کر دیا کعبے کو کہ میرا مدنی پتھر اٹھا رہے، آمنہ کے لال پتھر اٹھا رہے، سردار انبیاء امام الانبیاء کندھے پہ پتھر اٹھا کے کعبے میں لگا رہے۔ ایک گھر کو اونچا کیا، ایک پانی کو اونچا کر دیا، زمزم کا پانی بھی یہاں بھیج دیا جو جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو اونچا کر دیا کہ اللہ کا نبی کھڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ کما بدأ به اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اور حضور کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو نے آج اپنے عبد اپنے بندے محمد مدنی کی مدد کی ہے کہ آج میرا اللہ تیرا نبی آج فاتح بن کے صفا دوڑ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ حزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک ایک پتھر پہ غور کریں، ابھی قبیس پہاڑ پہ غور کریں، غار حرا پہ غور کریں، غار ثور پہ غور کریں، ان گلیوں پہ غور کریں، ان مکانات پہ غور کریں، اس زمین کے ٹکڑے پہ غور کریں جہاں محمد مدنی کے قدم آئے، جہاں ابراہیم کے قدم آئے، جہاں اسماعیل کے قدم آئے ہیں، اس جگہ کا غور کریں کہ مولا تو نے کیسے اس نیچی جگہ کو اونچا کر دیا ہے کہ آسمانوں سے بھی بلند ہے۔ سب سے نیچی جگہ کعبہ شریف یوں ایسے ہے جیسے پیالے میں رکھا ہو، لیکن شان میں اتنی اونچا ہے کہ بیت المعمور جو 7ویں آسمان تک ہے وہاں اللہ کے کعبے کا حکم ہے۔ اگر آج اللہ اس کعبے کو اتارے تو سیدھا اس کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بڑا گھر ہے، فرمایا کہ جہاں ہزاروں فرشتے صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ آدمی جب رکن یمانی پہ آ کے ہاتھ لگا کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا بندہ تیرے دروازے پہ آیا، اس کی درخواست منظور فرما لے، اس کی دعائیں قبول فرما لے، اس کی حاجتیں پوری فرما دے۔ تو غور کریں خدا کے گھر میں، کعبے میں غور کریں، کعبے کی عظمت میں غور کریں، ان آیات میں غور کریں، ان نشانیوں میں غور کریں، اور پھر غور کریں کہ میں کیسا عبد ہوں، میں کیسا عاجز روسیا ذلیل ہوں، گناہگار ہوں، بد کردار ہوں، لیکن مالک تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج تو نے مجھے عین اپنے کعبے کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ پھر نماز پڑھیں، دیکھیں پھر نماز میں لذت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ایک دفعہ تو ذرا صحیح نماز پڑھو، ذرا 2 رکعتیں 24 گھنٹے میں ذرا ادب سے پڑھ لیا کرو، پھر دیکھو نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا وقال الحسن البصری یا ابن آدم قل فی ثلث بطنک واشرب فی ثلثہ ودع ثلثہ الآخر تتنفس للفکرۃ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب کھانے کو بیٹھے تو کم از کم 3 حصہ کھانے سے بھر لے، یعنی 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ پینے کے لیے، 1 حصہ خالی چھوڑ دے اپنے اندر کا تاکہ سانس بھی آ جا سکے اور تو اللہ کی رحمت میں غور بھی کر سکے۔ یہ نہیں کہ اتنا کھا لے ماشاء اللہ کہ بس کھانے کا ہی فکر رہے، کہ کبھی الٹے ڈکاریں آ رہی ہیں اور کبھی حضرت بوتل پی رہے ہیں اور کبھی حضرت دوائیں کھا رہے ہیں، کبھی حضرت الٹے پڑے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا جی کھانا کھایا۔ مشہور ہے نا کہ ایک حافظ کو کہیں سے حلوہ مل گیا، مولوی بدنام ہے نا حلوے کے لیے، اللہ جانے ہم تو بھائی نہیں کھاتے، ویسے بدنام ہیں بہت سارے۔
تو وہ جناب حافظ صاحب کو جو اب حافظ ہو پھر حلوہ ہو اور ہو بھی مفت کا، حافظ صاحب کھاتے گئے آخر کب تک کھاتے بیچارے، بیمار ہو گئے، سانس رکنے لگ گیا، اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے کہا جلدی 2 گولیاں دے دو، انہوں نے کہا حافظ صاحب یہ 2 گولیاں اندر ڈالیں، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب 2 گولیوں کی جگہ ہوتی تو حلوہ نہ ڈال دیتا۔ تو جب یہ حال ہو ہمارا تو ہم غور کیا کریں گے، ہم فکر کیا کریں گے؟ ہمارا تو پیٹ بھرے ہوئے پیٹ میں خدا یاد نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس وقال بعض الحکماء من نظر الى الدنيا بغیر العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة۔ بعض حکماء کہتی ہیں کہ جب انسان دنیا میں زندہ رہے لیکن عبرت نہ پکڑے اتنی اس کے دل پہ سیاہی چھا جاتی ہے، پھر اس کو دنیا کی کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہر بات میں عبرت ہے۔ پتہ کرو کہ کل ہمارے ساتھ تھے آج فوت ہو گئے، کل ہمارے ساتھی تھے آج نظر نہیں آ رہے، کل کتنے شان تھے، کرسیوں پہ اقتدار تھا اور آج نہیں ہے، کل دولت تھی آج فقر ہے، کل صحت تھی آج بیماری ہے، کل قوت تھی آج کمزوری ہے۔ ذرا غور تو کرو نا، ایک لمحے پہ غور کرو، ایک چیز میں تدبر کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں کرتے ہو تو پھر دل میں اتنی سیاہی آ جاتی۔ وقال بشر بن الحارث العبی لو تفکر الناس فی عظمت اللہ تعالی لما اسوا۔ حضرت بشر بن الحارث یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو اللہ کی عظمت کا خیال ہوتا تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ اس کی یعنی آسان مثال سمجھیں، ایمان سے کہیں کہ اگر 5 سال کا بچہ کمرے میں موجود ہو تو آپ اللہ معاف کرے کسی عورت کے ساتھ گناہ کریں گے؟ کہیں گے ذرا بچے کو نکالیں، ادھر کریں ادھر کریں۔ اچھا میاں بیوی کا ملنا تو گناہ کوئی نہیں، حلال ہے، بیوی ہے اس کی، لیکن اپنا چھوٹا بچہ جاگ رہا ہو تو تب بھی کہتے ہیں بھی ٹھہرو ذرا بچوں کو تو نیند آ جائے، اس سے بھی بندہ چھپتا ہے۔ تو جب تم گناہ کرتے ہو کیا خیال ہے، یہ یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کیسے کر سکتے ہو؟ ایک چوکیدار کا تمہارا خیال ہو کہ چوکیدار بھائی جاگ رہا ہے پھر بھی تم جرم نہیں کرتے ہو، لیکن اللہ سے تو چوکیدار کے برابر بھی نہیں ڈرتے ہو، تو پھر اللہ کی عظمت کا کیا معنی ہوا تھا؟ یہ شان تھی کہ زلیخا جیسی عورت، امرات العزیز جیسی عورت، اور مصر کی اتنی بڑی حسینہ، اتنی بڑی جمال والی عورت، حسب والی، نسب والی، شاہی محلات میں انتظام ہے، اور جب یوسف پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کا خبردار میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یوسف کے سامنے خدا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا، اس لیے فرمایا خبردار، میرا رب ہے، میرا مربی ہے، میرے پالنے والا، مجھے جمال دینے والا، عزت دینے والا، میں آج اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے گناہ کروں؟ اور پھر سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں؟ دماغ میں صرف اتنی آیا کہ یوسف تیرے ذمے تو بھاگنا ہے نا، تو بچنے کی کوشش کر، بچانے والا تو خدا۔ بس دوڑے، جس دروازے کو بھی ہاتھ لگایا دروازے کھل گئے۔ یہ ہے مانا، اگر تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنے اللہ کے ولی تھے غسل خانے میں جو جاتے غسل کرنے کے لیے تو کپڑا باندھ لیتے، تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت غسل خانے میں بھلا کپڑے باندھنے کی کیا ضرورت ہے، جب دروازہ بند ہے، دیوار ہے، پردہ ہے۔ فرماتے اللہ کے بندے، بندہ تو کوئی نہیں دیکھتا، اپنے مالک سے حیا آتی ہے کہ اس کے سامنے کیسے ننگا کھڑا ہو جائے، اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ اور کوئی نہ دیکھے، لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں جتنا چھپ سکتا ہوں میں تو اپنا ادب کروں نا، حیا کروں۔ بی بی عائشہ صدیقہ جیسی محبوبہ بی بی ہے حضور کی، اور میرے مدنی جیسا جمال ہے، کمال ہے۔ بی بی فرماتی ہے واللہ ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے مدنی پاک کا بدن ہی نہیں دیکھا، حضور نے میرا بدن کبھی نہیں دیکھا۔
اندازہ کرو وجہ کیا تھی کہ بھائی بس ہے، حلال ہے، سنت ہے، ایک حکم ہے، پورا کرنا ہے، ورنہ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے لیے دیکھتا رہے؟ اور آج کل جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لو اور اپنے ایمان کے اندازے بھی لگا لو کہ ہمارا ایمان کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں وقال الحسن عن عامر بن عبد قیس قال سمعت غیر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقولون ان ضیاء الایمان او نور الایمان التفکر۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کتنی صحابہ سے، ایک دو تین نہیں بلکہ ان سے بھی کئی زیادہ صحابہ سے سنا کہ اللہ کی نعمتوں میں فکر کرنا جو ہے اس سے نور ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب نور ایمان پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز کھل جاتی ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم راضی ہو جائیں کسی کو ہدایت دینے کے لیے، ہم اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، وہ نور میں آ جاتا ہے۔ تو جب آدمی تفکر کرتا ہے اس کی نور ایمان کی روشنی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جب نور ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے تو پھر ہر چیز نور ایمان میں نظر آتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ راستہ چلنا ہے، یہ راستہ نہیں چلنا، کیونکہ نور پہ آ گیا نا، روشنی آ گئی۔ اور جب روشنی ہٹ جائے اندھیرا آ گیا۔ اندھیرے میں کیا ہوگا؟ کبھی اس غار میں پڑے گا، کبھی اس غار میں پڑے گا، کبھی کانٹے پہ پاؤں پڑے گا، کبھی سانپ پہ پاؤں پڑے گا، اندھیرا جو ہے۔ اور یہ نور کیسے پیدا ہوگا؟ فکر، اللہ کی نعمتوں میں فکر کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وعن عیسیٰ علیہ السلام انہ قال یا ابن آدم الضعیف اتق اللہ حیثما کنت وکن فی الدنیا ضعیفا واتخذ المسجد بیتا وعلم عینک البکا وجسدک الصبر وقلبک الفقر ولا تہتم برزق غد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ یا ابن آدم الضعیف، اے آدم کے بیٹے اور کمزور، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہے اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، چاہے مکے میں ہے، مدینے میں ہے، اپنے ملک میں ہے، اپنے گھر میں ہے، کسی جگہ۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈر۔ وَكُن فِي الدُّنْيَا ضَعِيفًا، اور دنیا میں ایسے گزار کے جیسے میں کمزور ہوں۔ دنیا میں طاقتور نہ بن، دنیا میں تکبر نہ کر اپنے آپ کو۔ وَاتَّخِذِ الْمَسْجِدَ بُيُوتًا، اللہ کی مسجدوں کو اپنے گھر بنا، زیادہ وقت مسجدوں میں گزار، عبادت کر۔ وَعَلِّمْ عَيْنَيْكَ الْبُكَاءَ، اور اپنی آنکھوں کو ذرا رونا بھی سکھلا کہ کیسے رونا آتا ہے۔ اور فرمایا وَعَلِّمْ جَسَدَكَ الصَّبْرَ، اور اپنے بدن کو صبر کرنے کی، مشقتیں جھیلنے کی، مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ڈال دے۔ وَقَلْبَكَ الْفِكْرَ، اپنے دل کو اللہ کی نعمتوں میں فکر کرنا سکھلا دے۔ اور فرمایا وَلَا تَهْتَمْ بِرِزْقِ غَدٍ، کل کے روٹی کا فکر نہ کر، جو اللہ نے لکھا ہے وہ تجھے ملنا ہی ملنا ہے، کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ روٹی کا، دولت کا، عمارت کا فکر نہ کر، اس لیے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ نے تجھے نہیں دینا کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ یا ابن آدم، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، کہ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھیل کود میں، وسیار میں، فلموں میں، ڈراموں میں، قصوں میں، کہانیوں میں اپنے وقت ضائع نہ کر۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور میں نے تیرا رزق تقسیم کر کے لکھ دیا ہے کہ تجھے کیا ملنا ہے، بلا وجہ کیوں تکلیف کرتے؟ اتنی محنت کرو جو شریعت میں جائز ہے، بلا وجہ غلط راستے اختیار نہ کرو۔ جو اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ ہمیں ایک دھیلا بھی نہیں مل سکتا، اور جو نہیں لکھا وہ ملے گا ہی نہیں۔ وعن امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بقى یوما بین اصحابہ وسئل عن ذلك
فقال فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكثرها مرارتها ولئن لم يكن فيها إبرة لمن اعتبر إن فيها فوائد لمن ادكر. وقال أبي الدنيا أنشدني الحسين بن عبد الرحمن نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد اللہ وحدہ نحن کل علی خطر. کہتے ہیں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے تو ایک دن آپ رونے لگ گئے. بعد میں ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے دنیا اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی شہوتوں میں غور کیا ہے کہ ان کا کیا نتیجہ ہے. ان دنیا کی لذتوں کا ما سوا برائی کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. بل علم یکن فیہا عبرۃ، اس کے اندر عبرت ہے، لیکن اس کے لیے جو عبرت حاصل کرے اس کے اندر موعظت ہے، اس کے اندر باز ہے، لیکن اس کے لیے جو نصیحت پکڑے. جیسے کہ انہوں نے حضرت حسین ابن عبد الرحمن نے فرمایا ہے کہ مومن کی نزہت کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں فکر کرے، اور مومن کی لذت کیا ہے کہ وہ ہر چیز سے عبرت پکڑے. نحمد اللہ وحدہ، اللہ کا شکر کرے. نحن کل علی خطر، ہم سب جو ہیں وہ خطر میں ہیں. فلاح وعمره كالتقضي وما شعر رب عيش قد كان فوق المنى وونك الزهر في خرير من العيون وذل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر غيرته واهله صراط الدهر بالغبر. نحمد الله وحده ان في ذا لمعتبر ان في ذا لعبرة للبيب ان اعتبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے فرمایا کتنے ایسے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں، کتنی لذتیں ہیں، کتنی درختوں کے سائے ہیں، کتنی پھلوں کے لذتیں ہیں، کتنی اہل کے مزے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ دنیا گزر رہی ہے، زمانہ گزر رہا ہے، ہر چیز فنا ہو رہی ہے، ہر